جسٹس منصور علی شاہ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ جو وہ کیس جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عینی دائرہ اختیار جو ہم کیسز سن رہے ہیں کیا وہ صرف عینی بینچ سنتا ہے یا ہم بھی سن سکتے ہیں. اس کے لیے بیرسٹر صلاح الدین آج عدالت میں پیش ہوئے تھے جہاں پہ جسٹس عائشہ ملک تھی اور عقیل عباسی صاحب تھے اور منصور علی شاہ. انہوں نے کہا کہ آج ہم نے حکم دیا تھا کہ کیس مقرر کیا جائے ہمارے سامنے, جس میں جسٹس سعادت خان صاحب بھی تھے, لیکن وہ مقرر نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جو عینی بینچ نوٹس کر دیا انہوں نے توہین عدالت کا. دیکھیں 3-4 باتیں میں سمجھ گیا. شو کاز کیا نا, توہین عدالت ہی ہوتا ہے جی اگر کوئی حکم نہ مانا جائے. ایک انیشل شو کاز ہوتا ہے, پھر ایک اگلا ہوتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. وہ کسی نے کہا تھا اسی خاطر تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. ہم جو کرتے تھے مخالفت جب 26ویں آئینی ترمیم کی تو اسی لیے تھا کہ سپریم کورٹ کے ادارے کو یہ مذاق بنا دیں گے. آج ایک پھر مذاق پکڑا گیا نا, جو سنگین مذاق ہے کہ اگر کوئی آرڈر کسی بینچ کا بھی ہے, بے شک سنگل بینچ جب بیٹھتے ہیں وہ کورٹ کے بجائے اپنے کمرے میں, تو وہ بھی آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اس کو ڈیفائی کوئی نہیں کر سکتا, نہ اس کو کوئی ڈیفیٹ کر سکتا ہے. اب اس کو اگر آپ آج والے واقعے کو اگر عمران خان کے فیصلے کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک ایسا فیصلہ جو 4 ہفتے سے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹیں کر کے لوگ سنا رہے ہیں 14 سال قید ہوگی, بشرا بی بی کو 7 سال ہو جائیں گے. ٹھیک, اور جس وقت فیصلہ ہوتا ہے اس کے 11 منٹ کے اندر ایک معلوم شخص کے نامعلوم اکاؤنٹ, ٹویٹر اکاؤنٹ پہ 4 صفحے, ابھی صحافی کسی کے پاس نہیں پہنچا, اس کے وہ آ جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر. جو قانون ہے ضابطہ فوجداری کا, وہ کہتا ہے پہلے ملزم کو فیصلہ دو, جب سزا سناؤ اس کو فوراً پکڑاؤ. اس کے ملزم کے پاس بھی نہیں تھا. اس لیے جو کینگرو کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے ذریعے سے عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے پہلی دفعہ BS کی ڈگری القادر یونیورسٹی سے جاری کی جا رہی ہے, یہ اس کو سزا سنائی گئی. اب یہ سارا ری ویمپ کرنے کی دوبارہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے. جو القادر پہ کسی نے کہا کہ قبضہ میں کر کے اب وہ میرے پاس آ جائے گی یونیورسٹی, جو وقف ہوتا ہے وہ کسی کے قبضے میں نہیں جا سکتا. اس لیے سپریم کورٹ کو 2 کام کرنے چاہیے. ایز فارمر لاء منسٹر سینئر ایس سی میں کہتا ہوں کہ پہلا تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اس کے اوپر فوری طور پہ فل کورٹ بننی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے مقدمے میں جو لوگ فیصلے پہلے سنا رہے تھے, ایڈوانس ٹویٹر پہ سنا رہے تھے, ان سب کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ کیا تم نے لکھا تھا, کیا تمہارے سامنے لکھا گیا, کیا تم نے پڑھا تھا, تمہیں دیا کس نے تھا یہ فیصلہ جو تم لوگ سناتے رہے ہو. اور اس کے بعد تیسرا جو نوٹس لینا چاہیے, وہ جس شخص کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس کی عدالت میں سے عدل نہیں ہو سکے گا, وہ جو عدل نہیں کر سکا عمران خان سے, اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. یہ پیس میل میں ایک آپ اہلکار پکڑیں گے, اس کو آپ شو کاز کریں گے, کس نے لگنے نہیں دیا, یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے. اچھا سر, اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں 2 جگہ پہ سر, آپ ایک مذاکرات کے مخالفت 3 کیس یار میرے لگے ہوئے ہائی کورٹ میں کر کے آتا ہوں میں. 3 کیس ہیں.